ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19واں پارہ شروع ہوتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دہریے قیامت کے انکاری، کہتے لولا انزل علینا الملائکۃ، ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ فرشتے آ کے کہیں نا آپ اللہ کے رسول ہیں، اسلام سچا دین ہے۔ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بن دیکھے کس طرح اللہ کو مانے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ فرشتوں کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، جب فرشتوں کو دیکھیں گے پھر ان کو کوئی خوشخبری اور خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے تو آئیں گے جان نکالنے کے لیے، فرشتے تو آئیں گے مارنے کے لیے۔ منافقین کو جب جان نکالی جاتی ہے، فرشتے یضربون علی وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور کمروں پہ مارتے ہیں۔ فرشتے تو اس وقت جب نظر آئیں گے جب ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں، تو اس وقت تو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ظالم اور جابر لوگ جو دنیا میں ظلم کرتے رہے، اپنے ماتحت لوگوں پہ اپنے اختیار سے نجائز فائدہ اٹھاتے رہے، یا ظالم وہ جو مشرک ہیں۔ اصل میں ظلم جو ہے وہ بعض اوقات اللہ کے حق تلفی کہی جاتی ہے تو اس کو بھی ظالم کہا جاتا ہے، مشرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک، کہ اللہ کا حق چھینا جاتا ہے، دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حق کہ اس سے مانگا جائے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جائیں۔ اور اسی طرح مشرک اس لیے بھی ظالم ہے کہ یہ اپنا ہی حق چھین لیتا ہے۔ مثلا اللہ نے اس کو اشرف مخلوق بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، لیکن یہ سارے اعزازات کو پس پشت پھینک کے اپنے ہی جیسے انسانوں یا درختوں، بندروں اور جانوروں کی پوجا کرتا ہے۔ بہرحال اس دن کہے گا یہ ظالم، کسی قسم کا ظالم ہو، عقیدے کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، میں تو دہریوں کے پیچھے، میں تو پنڈتوں کے پیچھے، میں تو جاہل لوگوں کے پیچھے لگ گیا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ رسول کا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ فرقہ بندی سے بچ کے رسول کا راستہ اختیار کیا جائے، مختلف نظریات اور سوچ اور فلسفوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ اس وقت پچھتائیں گے، کہیں گے یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو دوست نہ پکڑا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے سوچ سمجھ کے دوستیاں کرنی چاہیے۔ کتنے ہی بے دین لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں کا کوئی دین دار ماحول نہیں، لیکن نیک دوست مل جاتا ہے تو وہ ان کی دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی، وہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے دیندار گھروں کے چشم و چراغ ہوتے ہیں، لڑکیاں کیا لڑکے کیا، یونیورسٹیوں، کالجوں میں، اکیڈمیوں میں وہ بے دینوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کا عقیدہ، عمل، سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک بندے کی دوستی ایسی ہے جس طرح کسی خوشبو والے کے پاس بندہ بیٹھ گیا، خوشبو مانگ لے گا یا وہ دے دے گا یا خوشبو سے آئے گی۔ اور برے بندے کی دوستی ایسی جس طرح آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھا، اسے آگ لگ جائے گی یا آگ کی تپش اسے پہنچے گی۔ آج پرواہ ہی نہیں، والدین کو کوئی پرواہ نہیں، بس اکیڈمی جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں۔ پھر اسی طرح رشتہ داری کرتے وقت بھی دین کا خیال کریں، صرف دنیا ہی کی چیزوں کو نہ دیکھیں۔
وہ بیٹی ہے یا بیٹا، یعنی کہ اس کا نکاح کرنا، آگے دیکھیں کہ ان کا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک نسل نے شروع ہونا ہوتا ہے، ایک نسل کی بنیاد اور ایک خاندان کی بنیاد ہونی ہوتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے رب، میری اس قوم نے بنا لیا اس قرآن کو محجورا، حجر اختیار کیا، علیحدگی اختیار کی۔ اللہ اکبر۔ سب مسلمانوں کی یہ امید ہے کہ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ہم بخشے جائیں گے، گناہ گار ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی ہی مقدمہ دائر کر دیں اپنی قوم کے بارے میں، قوم سے مراد تمام کافر بھی ہیں، کیونکہ یہ امت دعوت تو ہے، ٹھیک ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان سب تک ہے۔ اور دوسرا وہ بدعمل لوگ جو قرآن کو مانتے بھی ہیں، اللہ کی کتاب ہے، چومتے بھی ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے احکامات تلاش نہیں کیے کہ میرا رب مجھے زندگی کے فلاں شعبے میں کیا حکم دیتا ہے، اس موقع پہ کیا کہتا ہے۔ تو قرآن سے حجر اختیار کیا، اس پہ غور و فکر نہیں کیا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، اس کو ٹائم نہیں دیا، اس سے نصیحت حاصل نہیں کی۔ فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، ان لوگوں کو، قرآن کے دشمنوں کو، نبی کے دشمنوں کو، منکروں کو اکٹھا کیا جائے گا، چہروں کے بھل جہنم کی طرف جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم چہروں کے بھل کوئی کس طرح چلے گا؟ فرمایا جو رب آج قدموں پہ چلاتا ہے وہ اس دن چہروں پہ چلائے گا۔ استغفر اللہ۔ دنیا دیکھ لے گی مجرموں کو۔ اولئک شر مکانا، یہ بدترین جگہ پہ، واضل سبیلا، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ۔ اسی طرح فرمایا اسی پارے میں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہشوں کو الہ بنا لیا؟ الہ کہتے ہیں جس کی غلامی اختیار کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ تو اللہ کو ہم الہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکم کی، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی ہی خواہشوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، کوئی جائز ناجائز، حلال و حرام کی تمیز نہیں دیکھتا، بس جو دل میں آتا کرتا ہے، تو ایسے بندہ ٹھیک ہے، سامنے اس نے کوئی بت نہیں رکھا، اس نے خواہشات کا بت سینے میں سجایا ہوا ہے اور وہ اس کی پرستش کر رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بندے تو کس طرح اپنے رب سے غافل ہو سکتا ہے؟ هو الذی خلق من الماء، وہی ذات تو ہے جس نے پیدا کیا پانی سے، بشرن، ایک بشر کو، انسان کو۔ بشر کہتے سکن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسموں پہ بال یا پر نہیں رکھے، خوبصورت سکن عطا کی ہے۔ فجعلہ نسبا وسحرا، اسے خاندان والا اور سسرالی بنا دیا۔ ایک اس کا اپنا خاندان ہے جو ماں باپ، بہن بھائی، سارا ایک نسبی، اور دوسرا جہاں اس کی شادی ہوئی تو وہ بھی ایک خاندان اس کا بن گیا۔ اے انسان، تیری اوقات اور حیثیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک وجود بخشا اور دو خاندانوں کے ساتھ تیرا تعلق بنا دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب قدرتوں والا ہے۔ آج یہی انسان کس طرح رب کے بارے میں بحثیں کرتا، اس کے وجود کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ رکھو اس ذات پہ جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں آنی۔ سب مشرکین کے معبود مر چکے ہیں، اسی لیے ان کی مورتیاں، ان کی تصویریں، ان کی سمبل اور علامت، اس کی مڑیاں، آستانے بنا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے اس رب پہ بھروسہ رکھو، یہ تعویذوں پہ، کڑوں پہ، انگوٹھیوں پہ، دھاگوں پہ توکل نہیں، اس ذات پہ توکل کرو جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں آنی۔ باقی سب موت کی آغوش میں چلے جانا ہے، چلے گئے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اسی اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کی تعریف کے ساتھ۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ اپنے بندوں کی غلطیوں کی خبر رکھنے میں کافی ہے۔
عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ میں دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن رحمان کے بندے فرمایا نرم چال چلتے ہیں، کوئی اکڑ، کوئی تکبر، کوئی غرور کی چال نہیں، کوئی جاہل کے ساتھ بحثیں نہیں کرتے، قالوا السلام، سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اتنا وقت نہیں ان کے پاس سینگ پسانے کا۔ ہاں اگر کسی میں ہدایت کی امید ہو تو بندہ بات کرتا ہے۔ ان کی راتیں عیاشیوں میں، بدکاریوں میں، نافرمانیوں میں نہیں گزرتی، سجدوں و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ وہ سوتے نہیں، سوتے ہیں، لیکن رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور پھر کوئی تکبر نہیں آتا یہ عبادت کرنے سے، کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربا جہنم کا عذاب ہم سے یہ پھیر دے۔ پھر خرچ کرنے کے معاملے میں گھر میں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، درمیانی راہ چلتے ہیں، کسی غیر کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھ کے نہیں پکارتے، اپنی مشکل میں، اپنی مصیبت میں کسی جان کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر یہ چیزوں میں کوئی مبتلا ہے بھی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک جان اس کی نہیں نکلتی ہنسلی سے، الا من تابا، قرآن نے پیکج دیا، جو توبہ کر لے، جتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، مرتد کیوں نہ ہو گیا ہو، جس نے توبہ کی، وآمنا، ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیے۔ یہ تو ہمارے یہاں نا ایک دم جلوس نکال دیتے ہیں ہندو بلوائیوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کو نصیحت کی جائے۔ فرمایا کہ مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم نہ صرف اس کی توبہ قبول کریں گے بلکہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ رحمان کے بندے لا یشہدون الزور، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کبیرہ گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اسی طرح وہ دعائیں مانگتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، ربا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے ہمیں عطا کرنا، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم سب کو پرہیزگاروں کا امام بنا دینا۔ کون والدین یہ دعائیں مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ ایسے ہی لوگ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے جنہوں نے ان چیزوں پہ استقامت اختیار کی۔ یہ جو رحمان کے بندوں کی اوصاف ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء شروع ہوتی ہے 19ویں پارے میں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ارسل معانا بنی اسرائیل، فرعون کو کہا بنی اسرائیل کو ہم میرے ساتھ بھیجو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری جد و جہد ٹھیک ہے، عقیدے کی اصلاح، ان کی تربیت پہ بھی تھا، لیکن بہت زیادہ جو کوشش تھی کہ بے شک وہ بدعمل ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، لیکن مظلوم مسلمان تھے، ان کی آزادی کے لیے ساری جد و جہد ہے کہ وہ غلامی سے ان کو نکالنے کے لیے، اور یہ پیغمبروں کا کام ہے کہ کسی قوم کو غلامی سے نکالا جائے، آزادی عطا کی جائے، وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں، آزادانہ اپنے معاملات چلا سکیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نکالنے کی ساری جد و جہد کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کی دین ہے، وہ خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے دعا مانگی، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے یعنی کہ حکم عطا فرما، معاملے کی صحیح راہ دکھا، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ عقیدے سیرت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ ہے آخری وقت کہ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل فرمانا۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور زبان پہ یعنی کہ سچائی رکھ دے بعد والوں میں،
یعنی کہ میرا تذکرہ خیر بعد کے لوگوں میں بھی رکھ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ یہودی کیا، عیسائی کیا، مسلمان کیا، سب ان کا تذکرہ یعنی کہ کرتے ہیں تو خیر کے الفاظ سے کرتے ہیں۔ اور جنت نعیم کا ہم کو وارث بنا دے۔ ولا تخزینی ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے، جنات، انسان، پرندے سب درجہ بندی کی گئی، تو ایک چونٹی کہنے لگی کہ بھئی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ہی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ چونٹی کی یہ گفتگو سن کے مسکرائے اور رب سے دعا مانگی کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی، اور ایسا عمل کر سکوں کہ تو راضی ہو جائے۔ ایک دفعہ وہ اپنی چیک کر رہے تھے کہ سارے پرندے ہیں کہ نہیں، ہدہد پرندہ غائب تھا۔ کہا کہ اگر یہ مجھے صحیح عذر پیش نہیں کرے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا، وَجِئْتُكَ بِسَبَأٍ مِّن سَبَأٍ بِنَبَإٍ یقین، کہنے لگا کہ میں سبا علاقے سے آیا ہوں اور ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ پیغمبر ہیں، میں ادھر گیا تھا، میں نے ادھر دیکھا کہ لوگوں نے عورت کو اپنی ملکہ بنایا ہوا ہے اور وہ رب کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتی ہیں۔ فرمانے لگے اب ہمارے ہاں تو ہر بندہ ہی غیب جانتا نا۔ سلیمان علیہ السلام اتنی شانوں والے پیغمبر کہنے لگے سننظر، میں دیکھتا ہوں، اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہدہد تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم چیک کرتے ہیں، یہ خط لے کے جاؤ اور ادھر خط ڈال دینا، سائڈ پہ بیٹھ جانا۔ تو خط شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے، تخت انہوں نے اپنے پاس منگوا لیا، آنکھ جھپکتے ہی اللہ کی قدرت سے آیا تو انہوں نے کیا فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اتنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو گیا، لیبلونی، تاکہ وہ میرا امتحان لے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔